اور یہاں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے آقا نے حضور نے مجھے ان 7 چیزوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا. اب ان 7 چیزوں کو من میں اتاریں اور آج کے اس جمعے کے اجتماع میں اپنے دامن میں لپیٹ کے لے جائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں. پہلی بات، آمرانی بحب المساکین والدنو منہم. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے مجھے مسکینوں سے پیار کرنے کا حکم دیا، والدنو منہم، اور فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھا کرو. جو مسکینوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا ہے. پہلا حکم حضور نے مجھے دیا کہ میں مسکینوں کے پاس بیٹھا کروں اور ان کے ساتھ محبت کیا کروں. اور دوسرا حکم حضور نے یہ دیا وَآمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي. حضور نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے اوپر نہ دیکھوں، اپنے نیچے دیکھوں. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا، میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے. میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ مزید جوتے خرید سکتا. بازار میں گزر رہا ہوں، دل میں یہ بات آئی کہ زمانہ تیرا احترام کرتا اور تیری یہ حالت کے جوتے خریدنے کے لیے رقم بھی تیرے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں یہ شکوہ پیدا ہو ہی رہا تھا، آگے سے ایک بندہ آ رہا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں ہے. تو میں نے فوراً سر جھکا دیا. میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے، جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے، میرے پاؤں تو سلامت ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے حضور نے حکم دیا ابو ذر اپنے اوپر نہ دیکھا کرو، اپنے نیچے دیکھا کرو. تم اوپر دیکھتے ہو، اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں پنکھا بھی نصیب نہیں ہے اور ہم یہاں میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی دیکھیں کہ جن کا گھر لٹا ہوا ہے اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لقمے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم ان کو بھی دیکھیں. جب نیچے دیکھیں گے تو قرار آ جائے گا، جب اوپر دیکھیں گے تو پھر بندہ بیتاب ہو جائے گا، مضطرب ہو جائے گا کہ ہائے میرے ساتھ کیا بن گیا. اس لیے فرمایا کیسا زندگی گزارنے کا ڈب سکھایا حضور نے. فرمایا ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی. اپنے سے اوپر نہ دیکھوں، اپنے سے نیچے دیکھوں. وامرنی ان اصل الرحم وان ادبرت. مجھے حضور نے یہ حکم دیا کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اگرچہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا بھی چاہیں لیکن میں ان کا پیچھا نہ چھوڑوں، میں رشتہ داری کے حق کو نبھاؤں. وامرنی الا اسال احدا شیئا. کہا مجھے حضور نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابو ذر کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا، کسی کے سامنے سوال نہ کرنا، ہاتھ نہ پھیلانا. علماء نے لکھا ہے کہ جب انتہائی بندہ مجبور ہو جائے، پھنس جائے اور جان کے جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، اس وقت بوقت ضرورت بقدر حاجت مانگ لینا جائز ہے. لیکن جو اہل اللہ ہیں اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سوال سے بچاتے ہیں. آپ نے حدیث تو سنی حضرت ابو ہریرہ والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے. اس کا پہلا حصہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک نے ستایا، کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، نہ نماز پڑھی جا رہی تھی نہ قرآن پڑھا جا رہا تھا. میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا. میں نے کہا میں نے سوال تو کرنا نہیں، کوئی مجھے دیکھ کر کے میرے اندر کو ڈھونڈ لے اور میری مدد کر دے. کہتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھ گیا، لوگ آتے اور گزرتے چلے جاتے. وہ کیا کسی نے کہا نا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. کہتے ہیں لوگ آتے گزر جاتے. خیر میں نے ایک ہیلا ذہن میں آیا، حضرت ابو بکر صدیق آئے نا تو میں نے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مسئلہ بتایا، آیت بتائی اور چلے گئے. میرا خیال تھا کہ میں آیت پوچھوں گا، اس دوران وہ مجھے دیکھیں گے اور میری حالت سے آگاہ ہوں گے تو میری ضرورت کو پورا کریں گے. لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی، جلدی میں تھے، انہوں نے بات بتائی اور چلے گئے. میں پھر پریشان. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلتے بنے. میں پھر پریشان ہوا اور پھر اداس بیٹھ گیا اور جان نکل رہی ہے بھوک سے. کہتے ہیں پھر دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور تشریف لے آئے. میں نے حضور سے بھی کچھ پوچھا. جب میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا حضور بھوک لگی ہوئی ہے. تو چونکہ مسئلہ میرا یہی تھا، کہا پھر آجو میرے ساتھ. پھر وہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 70 آدمی پی گئے. کہتے ہیں حضور نے پوچھا گھر والوں کو کچھ ہے؟ کہا دودھ ہے. کہا ابو ہریرہ جو صفہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ. آقا کو ایک کا نہیں سب کا ہی خیال ہے. اللہ اکبر.
کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، دودھ کا ایک پیالہ اور یہ 70 آدمی ہیں، ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا تعمیل کی، بلا لایا۔ حضور نے پیالہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا دائیں سے شروع ہو جائے۔ کہتے ہیں میں جب دائیں سے شروع ہوا، ایک کو دودھ دیا، اس نے سیراب ہو کے پیا، ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا، میرے دل کو تسلی ہو گئی۔ میں نے کہا دودھ کا تعلق کوثر کی نہر سے جڑ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے پھر دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اب کون باقی؟ عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا، سیراب ہو کے پیا۔ حضور فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے بدن میں ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور خود نوش جاں کر لیا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا، اور ایک پہلو یہ بھی تو دیکھو دو جہاں کا سردار ہے، 70 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ تو کہا وَآمَرَنِي اللَّهُ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، مجھے حضور نے حکم دیا ہے کہ کسی سے ابو ذر سوال نہیں کرنا۔ وَآمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک حکم مجھے اور بھی دیا ہے، ابو ذر بات سچی کہنی ہے چاہے کڑوی کیوں نہ ہو، بات سچی کہنی ہے۔ سچی بات کڑوی ہوتی ہے نا، بابا بلے شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں سچ آنکھیں پامبڑ مچدا ہے، سچ کہیے تو سارے خلاف ہو جاتے ہیں، اپنے بھی دشمن غیر بھی دشمن۔ اقبال کہتا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ میرے والد گرامی ایک دن فرمانے لگے بیٹے جب ہر وقت لوگ پھول ہی پھینکے تو پھر سوچا کرو کہ حضرت حسین نے حق کہا تھا، لوگوں نے تلواریں اور تیر بھی پھینکے تھے، اس لیے حق کہنا کڑوا بھی ہوتا ہے، سچ کیا پامبڑ مچتا ضرور ہے، لیکن کہا ابو ذر جو بھی ہو جائے کہنا حق ہی ہے، کہنا سچ ہی ہے، اگرچہ کڑوا کیوں نہ ہو، اگرچہ سارا زمانہ ناراض کیوں نہ ہو جائے، اگرچہ سارا زمانہ دشمن جاں کیوں نہ بن جائے۔ یہ محمد کی وصیت ہے ابو ذر غفاری کو کہ جو مرضی ہو جائے حق کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے۔ یہ مجھے حکم دیا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں وَآمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ کڑوا بھی ہو میں نے حق ہی کہنا ہے۔ وَآمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حضور نے مجھے ایک حکم یہ بھی دیا، کہا ابو ذر اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں لوگ کی آکھن گے، لفظ سنے ہیں لوکی کی آکھن گے، ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کرتے، لوگ کی آکھیں گے، اور کچھ کام ان سے رکنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی اگر رک گئے تو لوکی کی آکھیں گے۔ تو فرمایا اے ابو ذر لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، یہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا جب اللہ کا معاملہ آ جائے پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، جو رب کی رضا کا سبب ہو وہی کر گزرنا۔ دیکھنا رب کیسے راضی ہوتا ہے، رب راضی تو سب راضی، اگر رب نہیں راضی تو سارا زمانہ بھی راضی کہ ہو تو کیا کرنا ان کی رضا کو، سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور سارا زمانہ نفع دینے پہ تل جائے ایک ذرے کا نفع نہیں دے سکتا جو رب نہ چاہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بعض اوقات بندہ اللہ کو ناراض کر کے خلق کو راضی کرتا ہے، اللہ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ کہا اے ابو ذر میری یہ نصیحت بھی سنو کہ اللہ کے راستے کے اندر کبھی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے۔ وَآمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ۔ اے ابو ذر آخر میں تمہیں ایک وظیفہ بھی بتا رہا ہوں، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ یہ حضور نے حضرت ابو ذر سے کہا کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا، کہا یہ وظیفہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ، کہا عرش کے نیچے جو خزانہ ہے نا، یہ لفظ وہاں سے آئے ہیں، عرش کے نیچے جو اللہ کا خزانہ خاص ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لفظ وہاں سے آئے۔ علماء نے کہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے،
99 روحانی بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم اور ہم ہے۔ تو کہا یہ کثرت کے ساتھ وظیفہ پڑھنا اور کثرت کے ساتھ یہ بات کہنا، اس لیے کہ یہ عرش کے خزانے کا تحفہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے حضور نے 10 چیزوں کی وصیت کی، 10 چیزیں ارشاد کی۔ وقت سمٹ گیا، میں اختصار سے پڑھ رہا ہوں۔ قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری بات ولا تاس والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے تیرا مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کے پھینک دیں، تجھے گھر سے نکال دے بچوں سمیت اور مال سمیت، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ تیسری بات وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اے معاذ بن جبل فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑ دی، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے بندے سے اللہ وہ اٹھا لیتا ہے۔ اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں رہا، جدھر مرضی جائے بندہ۔ فرمایا چوتھی چیز وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، معاذ بن جبل ساری زندگی شراب نہیں پینی، ہر برائی کی جڑ ہی یہ ہے۔ پانچویں چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی درست ہو جائے گی تمہارے اوپر۔ چھٹی چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، کہا جب جنگ لگی ہو تو لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہوں لیکن تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ معاذ بن جبل ساتویں بات سن لو وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبُتْ، اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی ادھر ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہ، وہیں رہنا۔ اگر زندگی ہوئی تو بیماری تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، اور اگر زندگی نہ ہوئی تو تو موت سے بھاگ نہیں سکے گا، اس لیے تو وہی جمع رہنا۔ آٹھویں چیز سن لے وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے بال بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کرنا، اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا۔ نویں چیز بھی سن لے وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا جو ہے اس کو نہ توڑنا، اپنا عصا جو ہے اس کو ایک سائیڈ نہ رکھ دینا، بلکہ جو ہے ادب کے لیے ان کو تعظیم سکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ڈنڈا اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے سینے میں خوف رہے۔ اور آخری چیز جو حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے فرمائی وَأَخْفِهُمْ فِي اللَّهِ، اے معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا، اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینے میں ضرور ڈالنا۔ ہم نے سب کچھ کیا اولاد کے لیے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں انہوں نے حاصل کر لی، بیرون ملک جانا پڑا تعلیم کے لیے تو ہم نے اپنا گھر جھونک دیا، زیور مان بیچ دیا، باپ نے جو ہے وہ زمین پھونک ڈالی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر